الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسلیما۔ میرے محترم بھائیوں، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اے ایمان والو ڈرو تم اللہ سے اور ہو جاؤ تم سچے لوگوں کے ساتھ، یعنی سچے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ رہو۔ دیکھو آج میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات بتاتا ہوں کہ دوست وہ بناؤ جو مصیبت میں کام آئے۔ ہمارے اردو میں بھی محاورہ ہے، دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے، اور انسانی زندگی پر سب سے بڑی جو مصیبت آئے گی وہ قیامت کی ہے۔ ظاہر ہے کہ جہاں اس مصیبت کو آسمان برداشت نہ کر سکے، زمین برداشت نہ کر سکے، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، ایسی مصیبت جو آسمان برداشت نہ کرے، زمین برداشت نہ کرے، شجر و حجر بحر و بر برداشت نہ کرے، سارا عالم فنا ہوگا، آسمان ٹوٹے گا اور زمین بھی لپیٹی جائے گی، سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی، شمس و قمر بے نور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے سارے ستارے۔ اتنی بڑی مصیبت میں جو کام آئے اصل ہے وہ دوست۔ تو دوست بنانا انسانی فطرت ہے، جبلت ہے۔ دیکھو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس عمر میں جب آپ کی عمر 20 سال، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر 18 سال۔ تو دوست بنانا انسانی ایک فطرت اور جبلت ہے، لیکن دوست بنایا کون سا جائے جو مصیبت میں کام آئے، اور سب سے بڑی مصیبت تو آخرت کی ہے۔ ہمارے ہاں یہ جملہ تو بولا جاتا ہے کہ دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے، لیکن در حقیقت ہم سمجھتے ہیں بھی مصیبت یہ ہے کہ پیسے نہیں ہیں، موقع پر آ کر دوست ہمیں پیسے دے دے، ہم سمجھتے ہیں یہ دوست مصیبت میں کام آ گیا۔ ہمارے ہاں کوئی بیمار ہو جائے، ہاسپٹل میں جانا پڑے، فوراً ایک دوست آیا ہمیں لے گیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ہیں، یہ تو انسان خود سے ہی لیتا ہے، لیکن اصل مصیبت تو ہے آخرت کی۔ وہ مصیبت میں جو کام ہے اصل ہے وہ دوست۔ اب وہ دوست کون سا ہوگا؟ جو آپ کو نماز پر لائے، جو دوست آپ کو روزے پر لائے، جو دوست آپ کو دینداری پر لائے، جو دوست آپ کو دعوت و تبلیغ سے جوڑے، جو دوست آپ کو دین اہل دین سے جوڑ دے، یہ دوست اصل دوست ہے۔ یہ حق رکھتا ہے دوستی کا، اور یہی دوست حق ادا کر سکتا ہے۔ تو ایسا دوست بنائیں، ایسا دوست بنائیں جو ہماری مصیبت میں کام آئے، اور جو آخرت کی مصیبت میں کام آ سکتا ہے، دنیا میں بھی وہی کام آتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھو جب انسانی جبلت اور انسانی فطرت ہے دوست بنانا، تو اچھا دوست کا انتخاب کرو۔ میں کہتا ہوں جو ماں باپ اپنے بچوں کی اصلاح پر اتنی محنت کرتے ہیں اور پھر بیچارے ہار جاتے ہیں، اگر وہ بچوں کو اچھی صحبت دے دیں، اچھے دوست دے دیں، تو یقیناً ان کو آدھی محنت کرنا پڑے گی، اور بچے معاشرے کے بھی نامور بنیں گے اور دین کے بھی نامور بنیں گے۔ تو دوستی کے اندر چند اصول میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1، دوست ہو ہم عمر ہو، بہت چھوٹا نہ ہو بہت بڑا نہ ہو، یہ فتنے کے اسباب میں سے ایک سبب بن جاتا ہے۔ چھوٹی بڑی عمر ہو، اونچ نیچ برداشت، بہت چھوٹا دوست رکھنا بھی غلط، بہت بڑا دوست رکھنا، بڑی عمر کا دوست رکھنا بھی غلط ہے، اپنی ہم عمر ہو۔ نمبر 2، دینداری کا معیار بناؤ دوستی میں۔ یہ دنیا داری کو نہ بناؤ کہ اس پہ گاڑی ہے، بنگلہ ہے، پیسے والا ہے، نہیں، یہ دیکھو وہ نمازی ہے، سلجھا ہوا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگتا ہے، خوش اخلاق ہے، جھک جھکاؤ رکھتا ہے، بات میں تہذیب ہے۔ تو دوستی کے اندر جو معیار بناؤ وہ دینداری کو بناؤ۔ نمبر 3، اس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ایک جگہ آپ علیہ السلام نے فرمایا دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی جو اس کا دین وہی اس کا دین، جو اس کا عقیدہ وہی اس کا عقیدہ، جو اس کے اعتقادات وہی اس کے اعتقادات۔ اس لیے تیسری شرط یہ ہے کہ دوست ایسا بنائیں جو با اخلاق ہو، تاکہ اس کے اچھے اخلاق کا اثر آپ پر پڑ جائے۔ نمبر 4، ایسا دوست بناؤ جو گالیاں نہ دیتا ہو۔
گالیاں دینے والا اللہ کی نظروں میں ذلیل ہو جاتا ہے، حقیر سب سے زیادہ اللہ کی نظروں میں گرتا ہے۔ بعض جگہ تو آتا ہے بیت اللہ کی اینٹ سینٹ بجا دینے کا گناہ کم، کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینے کا گناہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس لیے دوست بنائیں جو جس کے اخلاق اچھے ہوں، جو گالی گلوچ نہ کرتا ہو۔ دوست کی کوالٹی یہ رکھو جو تنگی ترسی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو، جو اب مصیبت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو تو سمجھ جاؤ کہ یہ آخرت میں بھی ہمارے کام آئے گا۔ رمضان شریف آ گیا، ایسا دوست جو روزے دار ہو۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم صرف انہی کو دوست رکھیں اور جو دنیا کی غلاظتوں میں گناہوں کی دلدل میں ڈوبے پڑے ہیں ان کو کوئی ہم پورا سال نہ حال نہیں، لیکن ایک بات مد نظر رکھے، دوست ان کو بھی بنانا ہے لیکن ان کو اپنے رنگ میں ڈھالنا ہے، اپنے صحبت میں لا کر ان کو نمازی بنانا ہے، ان کو دین پر لانا ہے، نہ کہ ان کی صحبت میں ان کے اثر لے کر ہم نمازی چھوڑ دیں۔ تو اس لیے کوشش کریں دوست اچھا، دوست اخلاق والا ہو، آپ کی تنگی ترسی میں ہو، رحم دل دوست بناؤ کہ آپ کے کام آئے گا۔ چھٹی شرط رازدار دوست بناؤ، اس کو ایک دفعہ راز بتاؤ، دو دفعہ بتاؤ، اگر کہیں اور بتاتا ہے ایسے کو دوست نہ بنائے کہ وہ آپ کو کہیں نہ کہیں بہت بڑی مصیبت میں ڈال دے۔ رازدار دوست۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المجالس بالامانت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے مجلسیں امانتوں کے ساتھ ہیں۔ مجلس میں ایک بات ہوئی وہیں اس کو بند کر دو، باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ تو رازدار دوست بناؤ۔ نمبر 7، سمجھدار دوست بناؤ۔ سمجھدار دوست بناؤ، بے عقل دوست سے سمجھدار دشمن بہتر ہو جاتا ہے۔ سمجھدار ہونا چاہیے، اچھی بات کہنے والا ہو۔ نمبر 8، پست آواز والا ہو۔ پست آواز والا دوست، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آواز کو بہت اونچا نہ کرو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، چیخنا چلانا تو گدھوں کا کام ہے۔ ایسے کو دوست بناؤ گے جو چیختا چلاتا ہوگا، آپ پر بھی اثر پڑے گا، آپ بھی چیخنے چلانے والے بن جاؤ گے۔ اس لیے پست آواز والا۔ نمبر 9، نظر جھکا کر والا، با حیا دوست بناؤ، بے حیا نہ بناؤ، آپ کو مصیبت میں ڈالے گا۔ جس کی نظر میں حیا ہو، جس کی نظر میں پاکیزگی ہو، ایسے کو دوست بنائیں۔ نمبر 10، والدین کا مطیع اور فرما بردار ہو، ایسا دوست بنائیں۔ نمبر 11، ہمسائے پڑوس کا خیال رکھنے والا ہو۔ نمبر 12، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا ہو، بڑوں کی عزت احترام اکرام کرنے والا ہو، ایسا دوست بنائیں۔ اب مزید بھی انشاءاللہ آپ کے پاس آ جائیں گی خوبیاں، لیکن یہ جتنی خوبیاں ہیں ایسا کو اپنی خوبیوں والا نہیں، تو یہ خوبیاں اس میں بنا ڈالو تاکہ وہ آپ کے دوستی کے معیار پر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔